السلام علیکم بچوں، چلیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ امانت کسے کہتے ہیں؟ لین دین میں کمی بیشی کو کیا کہتے ہیں؟ مومن کی کن دو اہم خوبیوں کا ذکر قرآن میں ہے؟ استاد کی امانت میں خیانت کیسے ہوتی ہے؟ آئیے ان سوالوں کے جوابات دیکھتے ہیں۔ امانت کے معنی یہ ہے کہ جو چیز کسی کے پاس رکھی جائے اور وہ چیز اسی طرح واپس کی جائے، جو کام کسی کے سپرد کیا جائے اسے اچھی طرح کیا جائے۔ جس شخص میں یہ خوبی ہوتی ہے اس کو امین یا امانت دار کہتے ہیں۔ اگر لین دین میں کسی قسم کی کمی بیشی کی جائے یا رکھی ہوئی چیز اسی طرح پوری واپس نہ کی جائے یا سونپا ہوا کام اچھے طریقے سے نہ کیا جائے تو اس کو خیانت کہتے ہیں، اور ایسے کرنے والے کو خائن کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خیانت جیسی برائی سے منع کیا ہے اور حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کے ساتھ کیے گئے وعدوں میں خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، جبکہ تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ ایک اچھے مسلمان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے قرآن میں خاص طور پر دو بنیادی باتیں سمجھائی گئی ہیں۔ والذین ھم لأماناتہم وعہدہم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور اقرار کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ آپ نے زندگی بھر اس کا سبق لیا، اس بات پر عمل کیا۔ ہجرت کی رات کافروں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ سفر کی جلدی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگوں کی امانتیں تھیں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ لوگوں کی امانتیں واپس کر کے بعد میں عامل۔ امانت روپے پیسے کے علاوہ فرائض اور دوسرے کاروبار میں بھی ہوتی ہے۔ اگر ایک آدمی کہیں ملازم ہے اور اس پر یہ پابندی ہے کہ 8 گھنٹے روزانہ کام کرے تو اسے 8 گھنٹے کام کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس وقت کو ادھر ادھر ضائع کرتا ہے اور کام نہیں کرتا، یہ بھی امانت میں خیانت کے برابر ہے۔ اسی طرح اگر استاد کوئی پیغام والدین کو دیں اور طالب علم آدھی بات ماں باپ کو بتائے اور آدھی بات جان بوجھ کر نہ بتائے تو گویا اس نے استاد کی بات میں خیانت کی۔ عہد و پیمان، قول و اقرار اور امانت خواہ کسی شکل میں ہو، اس کا پورا خیال رکھنا مسلمان کا فرض ہے۔